تو تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ پہلی بات تو یہ آ گئی ہے اس سے کہ قرآن نے خود کہہ دیا کہ جو پیچھے لوگ گزر چکے ہیں ان کو چھوڑ کر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ انسانیت آگے کس راہ پر گامزن ہوگی، کیونکہ انسانیت کا معاملہ یہ ہے کہ انسانیت میں ہر نسل اپنی آگے والی نسل کو وہ معلومات وہ علم دے کر جاتی ہے تاکہ وہ اس سے ایک قدم آگے بڑھے۔ انسانیت کا یہ خاصہ رہا ہے کہ وہ ترقی کر رہی ہوتی ہے، جانوروں کا یہ خاصہ نہیں ہوتا۔ حیوانیات میں کیا ہوتا ہے کہ جانور جہاں 10,000 سال پہلے کھڑا تھا آج بھی وہیں کھڑا ہوا ہے۔ تو اللہ نے اس آیت کے اندر واضح یہ کیا ہے کہ آپ پچھلوں نے جو کیا ہے اس کو چھوڑیں، آپ نے کتنا عمل کرنا ہے، آپ کو کیسے ترقی کرنی ہے، اس کے اوپر آپ کا سارا دار و مدار ہونا چاہیے، آپ کی توجہ اس کے اوپر ہونی چاہیے۔ اس کے اوپر تو آپ 10 گھنٹے بھی بیان کرتے رہیں گے تو اس کا کوئی حاصل حصول نہیں ہوگا۔ آخر میں آپ یہی کہیں گے ٹھیک ہے بھائی تاریخ تھی، اب جو کہا وہ کیا، جو کرنا تھا وہ ہو چکا، اب میں تو اس کے اندر کوئی حصہ ڈال نہیں سکتا ہوں، یا جو پہلے گزر چکے ہیں نا میں ان کے پاس جا کے بات کر سکتا ہوں کہ بھائی آپ نے ایسا کیوں کیا، یا میں ان کو روک سکتا ہوں۔ جو ہو چکا ہے وہ تو ہو چکا ہے، وہ تو ماضی بن گیا ہے، اب تو آگے مستقبل میں کیا کرنا ہے اس کی فکر کرنی ہے انسانیت کو۔ دوسری بات میں نے اس آیت کے ضمن میں ایک بیان کی تھی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم کے بارے میں، کہ ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، یعنی کوئی نفس کسی دوسرے نفس کا کام نہیں آ سکتا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے تو صرف وہ ہے جو اس نے کمایا، جس کی اس نے کوشش کی۔ آیت کے اس حصے نے ہمارے ہاں جو معاملات مشہور ہیں کہ مرنے والے کو فائدہ پہنچا دینا، سپارے بخشوا دینا، قرآن ایصال ثواب کے لیے مقرر کر لینا کہ اتنے سپارے میں نے اس کو بخش دیے ہیں، یا وہ جو دعا ہمارے یہاں پیش کی جاتی ہے، حدیث پیش کی جاتی ہے نا کہ مرنے والے کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے، کہ اگر اس نے کوئی صدقہ جاری کر دیا ہو، یا کوئی ایسا عمل کر دیا ہو، یا کوئی تیسری چیز اس کے بچے اس کے لیے دعا کر رہے ہوں تو اس کا فائدہ مردے کو کہیں نہ کہیں ہوتا ہے۔ تو اس بات کو تو اچھی طرح سمجھ لینا ہے کہ قرآن کا جو اس بارے میں 2 ٹوک موقف ہے وہ کیا ہے۔ قرآن کا 2 ٹوک موقف اسی آیت نے بیان کر دیا، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، آپ کے لیے فقط وہ ہے جو آپ نے کمایا، دوسرے کے لیے فقط وہ ہے جو اس نے کمایا۔ اور ایک جگہ بیان فرما دیا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی نفس دوسرے نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے صرف وہ ہے جس کی اس نے کوشش کی ہے۔ یہ 2 ٹوک موقف قرآن نے بیان کر دیا ہے، لیکن اس 2 ٹوک موقف کے خلاف ہمارے پاس اتنی روایات پیش کر دی جاتی ہیں، اتنے نظریات بیان کر دیے جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں شاید ہم سے اس آیت کے واضح حکم کو سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ یعنی کہ یہ باتیں تو وہ ہیں جس کا ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تو مسلمات میں سے آتی ہیں، مسلمہ حقیقتیں، ان کے اوپر کیا بحث کرنا۔ بھئی میں نے اگر قرآن پڑھ لیا ہے تو میرا ثواب تو پہنچ کر رہنا ہی رہنا ہے، یا میں نے اگر اپنے ماں باپ کے لیے کوئی دیگے بنوا دی ہیں ان کے انتقال کے بعد، یہ مدرسہ بنوا دیا ہے، یہ مدرسہ وغیرہ بنوانے کا جو معاملہ ہے یہ خاص طور پر مردوں کے نام پہ جو پیسے چل رہے ہیں نا اس پہ بڑا ان کے راج چل رہا ہے۔ اگر یہ معاملہ آپ ختم کر دیں تو بیچارے یہ مدرسے وغیرہ جو ہے نا، یہ اتنے بڑے بڑے جو عالیشان مدرسے بنائے ہوئے ہیں ان کا چلنا مشکل ہو جائے، کیونکہ لوگ اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد صرف ان کو دیکھ کر کہ شاید ہمارا ان کے اوپر صدقہ جاریہ کر دینا ہمارے ماں باپ کو کچھ فائدہ پہنچائے گا، یہ اکثر اس کو سمجھتے ہوئے یہ مدارس میں چندے وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں، مساجد میں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ تو مسلمہ حقیقتیں ہیں، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے۔ ہمیشہ سے کیا ہوا ہے کہ جس قوم کے اندر جن لوگوں نے کچھ چیزوں کو مسلمہ حقیقت سمجھا کہ یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے، اس کے خلاف تو ہم کچھ سننا پسند ہی نہیں کر سکتے۔
اس کے بارے میں تو ہم کوئی تحقیق کر ہی نہیں سکتے۔ ہاں اگر کوئی نئی بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ تو قابل تحقیق ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو یار، یہ تو مسلمہ بات ہے، یہ تو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے۔ محقق قوم اور مدبر صرف وہ ہو سکتا ہے جو مسلمات کی بھی تحقیق کرے۔ سب سے پہلے تحقیق تو مسلمات کی ہوتی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ تواتر سے چلی آ رہی ہے۔ جو ہمارے ہاں تواتر کا ایک معاملہ چل رہا ہے نا، تواتر سے یہ کام ہو رہا ہے، تو میں اس کو کیسے ختم کر دوں بھائی؟ جس کو اجماع کی اصطلاح دے دی گئی ہے، متواتر کہہ دیا گیا ہے یا مسلمات کہہ دیا جاتا ہے، یہ تو ہمارے بزرگوں سے رائج چلا آ رہا ہے، میں اس کو ختم کر دوں، مسلمات کی تردید کر دوں؟ یہ ناممکن ہے، یہ نہیں کر سکتا۔ انبیاء کے بارے میں ذرا جائزہ لیجیے، انبیاء نے سب سے پہلے مسلمات کے اوپر ضرب لگائی تھی کہ تم جس کو مسلمہ سمجھتے ہو اس کے اوپر تو تحقیق کر لو، کہیں ایسا تو نہیں ہے تم جس کو مسلمہ سمجھ کے حقیقت سمجھ رہے ہو اس کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ یہ پچھلی 2 نسلوں نے اپنے گمان کے اندر چیزوں کو بنایا اور اگلی 2 نسلوں نے اس کو مذہبی حیثیت سے لوگوں میں رائج کر دیا۔ ذرا اس کا بھی تو جائزہ لے لو۔ تو مسلمات جو ہوتی ہیں وہی تو قابل تحقیق ہوتی ہیں جن کو مسلمات سمجھا جا رہا ہوتا ہے۔ جو تاریخ کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے وہ مسلمات کی وجہ سے وہ کر لیا جاتا ہے کہ تاریخ میں تو متواتر چلا آ رہا ہے یہ معاملہ۔ انبیاء نے جو ضرب کاری کی تھی اگر وہ ان کی مسلمات پر نہیں ہوتی وہ کبھی بھی ان کے خلاف اتنا زیادہ متشدد نہیں ہوتے، کیونکہ جو چیز نسلوں سے چلی آ رہی ہوتی ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر اتنی گڑ جاتی ہے کہ ہمیں اس کو نکالنے میں، اس کے خلاف بات سننے کے لیے بڑی جرأت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ میں اپنے اندر جو چیزیں بچپن سے مسلمات چلی آ رہی ہیں میں اس کو رد کر دوں۔ بڑا مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ تو جو مسلمات ہیں ان کے اوپر غور و فکر کرنا یہ قرآن نے واضح کیا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے پاس جو مسلمہ باتیں چلی آ رہی ہیں ہم ان پر کتنا غور و فکر کر رہے ہیں۔